السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سستی اور کاہلی ڈالنے والے جادو کا علاج۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، الہی آمین۔ سستی، کاہلی کا یہ جادو، یہ شیطان کا ایک جادو ہے، شیطان کا ایک وار ہے، جو کہ آج ہر انسان کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہے؟ سستی، کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ بس سستی ہے، اور بس دل کر رہا ہے سوئے رہیں، اور کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ تو ہم دیکھتے نہیں کہ آخر یہ سستی یہ کیا ہے، اور کہاں سے یہ آئی ہے، اور کہاں سے یہ آتی ہے۔ اور یہ سستی یہ ایسی بیماری ہے کہ ایک کامیاب انسان کو ایسے گرا دیتی ہے کہ وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور کیوں قابل نہیں؟ کیونکہ وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا کہ اس کے پیچھے آخر ہاتھ کس کا ہے اور اس کا علاج کہاں پہ ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کو دیکھیں گے۔ یہ جادو ان پر شیطان کا ہوتا ہے جس بندے پر شیطان کا پہلا وار، دوسرا وار اور تیسرا وار نہیں چلتا، اور بندہ مسلسل اپنے ذکر میں، اپنی عبادات میں، اپنے قرآن اور اپنی نماز میں ڈٹا رہتا ہے، جو کہ شیطان کے آگے بھی ڈٹا رہتا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ انسان جب مسلسل اپنی عبادت میں لگا رہتا ہے، قرآن، نماز، ذکر الہی پر چلتا رہتا ہے، اور آخرکار شیطان اس پر پھر آتا ہے کہ اس کا کوئی بھی پہلا وار بھی نہیں چلا، دوسرا بھی نہیں چلا، تیسرا بھی نہیں چلا، چوتھا بھی نہیں چلا، تو پھر وہ کیسے آتا ہے؟ پھر وہ سستی کے ذریعے آتا ہے، اور سستی کے ذریعے وہ انسان کے اوپر جادو کرتا ہے، اور یہ جادو شیطان خود انسان پر کرتا ہے، اور بعض اوقات یہ جادوگر بھی کرتے ہیں۔ اور اس کی مختلف سمٹمز ہیں، اس کی مختلف علامات ہیں۔ سب سے پہلے انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے، کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا، بہت اچھے اس کے پلانر ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک سے ایک دم سے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، اس کے اندر سستی اور خود غرضی کا وہ شکار ہو جاتا ہے، انسان میں خود پسندی آنے لگ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد زیادہ سونے لگ جاتا ہے، نیند بہت زیادہ آتی ہے، اس طرح کی مختلف کیفیات اس کے اوپر آتی رہتی ہیں۔ ہر وقت جسم میں درد ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں ہے، نماز میں دل نہیں ہے، قرآن میں دل نہیں ہے، ذکر میں دل، کسی بھی چیز میں دل اس کا لگتا ہی نہیں۔ اسی طرح انسان اپنا کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا، اور وہ دین کا کوئی بھی کام صحیح سے پہلے جو اتنا وہ ایکسیلنس لیول پہ کام کر رہا ہے، اور وہ ایک دم سے گر جاتا ہے کہ اس کو صحیح سے کر ہی نہیں پاتا، یا تو کرتا ہی نہیں، اگر کرتا ہے تو جیسے اس کا حق ہے پھر ویسا وہ کام ہوتا نہیں، اور نہ پھر نماز میں، روزہ میں، اذکار میں، کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا، اور پھر اگر نماز، روزہ، اذکار وہ کر بھی رہا تو اس میں نیند آنے لگ جاتی ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے اور سو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سستی سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو شیطان کا جادو، اس سے انسان کے اندر حسد، تکبر، بغض، یعنی اخلاقی برائیاں، بیماریاں اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ پھر اس کا علاج کیا ہے۔ شیطان کا ایک حملہ سستی اور کاہلی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا ہے، اور ایک ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ بہت ہی یہ خوبصورت دعا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، خاص جو ہے وہ سستی ہے۔ تو اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، ہو سکے تو صبح و شام اس کی ایک تسبیح کر لیں، اگر اتنا ٹائم نہیں چلتے پھرتے اس کو مسلسل پڑھتے رہیں۔ اگر آپ خود کے لیے خود خیر خواہ ہیں، سنسیئر ہیں، تو پلیز اپنا علاج خود ہی ڈھونڈیں۔ پھر ذکر کثرت سے کریں، جب بھی سستی آنے فوری ذکر اذکار شروع کر دیں۔ صدقہ کثرت سے کریں، اس سے کیا ہوگا؟ صدقے سے کہ آپ سے باقی جو ذکر اذکار ہیں، آپ کی تسبیحات ہیں، وہ نہیں ہو رہی سستی کی وجہ سے، پھر آپ اگر ایک اور اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈیں، صدقہ کرنا شروع کر دیں، تاکہ آپ کی وہ نیکیوں کا بیلنس جاری رہے۔ پھر اعوذ باللہ، تعوذ کثرت سے پڑھیں۔ اور شیطان زیادہ یہ جو حملہ کرتا ہے وہ قرآن والوں پر، دین پر چلنے والوں پر، اور جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور دین کا میسیج آگے دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر شیطان یہ حملہ زیادہ کرتا ہے، تو ان کو زیادہ اویئر ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھیں جو شیطان ہے وہ ہمارے سامنے جا کے کھڑا نہیں ہو جاتا، کوئی ایسے ہمارے اندر چیز وہ ڈال نہیں رہی ہوتا، وہ سامنا ہمیں اس کی شکل نظر آئے گی، وہ کیسے؟ وہ انسان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، بدگمانیاں پیدا کرتا ہے،
اور دل میں جب وسوسہ اٹھتا ہے پھر انسان اس کو سوچنا شروع کرتا ہے، پھر اس کو پریکٹیکل لائف میں لے کے آتا ہے، تو پھر کیا انسان کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے بدگمانی، اور بدگمانیاں پیدا کرتا ہے اپنے دوستوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے، پیرنٹس کے بارے میں بہت زیادہ بدگمانیاں ڈالتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جب انسان کے اندر یہ بدگمانیاں اور قرآن اور ذکر کے بارے میں کہ لوگ تو اتنا کچھ کما رہے ہیں، لوگ تو اتنی دنیا فتح کر رہے ہیں، اور آپ ایک یہ قرآن کو لے کے اور دین کو لے کے چل رہی ہیں اور اسی پہ کام کر رہے ہیں، مل کیا رہا ہے آپ کو؟ ایسی بدگمانیاں ڈالتا ہے کہ انسان واقعی میں ہی ہار کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن ہمیں ہارنا نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ شیطان کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہے جو وہ کیا ہے، بہت ہی سٹرونگ ہے، بہت پاورفل ہے، تو ہمیں اس سے لے کے چلنا ہے۔ اور اس کے حل کے لیے کیا کرنا ہے، جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ اس کا محافظ اور اس کا حامی و ناصر بن جاتا ہے۔ کثرت سے ذکر، تعوذ، تسبیحات، ذکر الہی، درود شریف، اور یہ جو تسبیح ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کثرت سے اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے، آسانیوں والے معاملات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر سے یہ بیماریاں، یہ برائیاں دور کرے اور ہم سے بہترین کام لے لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔